الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوة رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، قرآن کی سیدۃ آیت من آیات القرآن، قرآن کی سب سے بڑی آیت کریمہ سے متعلق آپ نے 4-5 درسوں میں سماعت کیا تھا۔ اس کی فضیلت بھی، اہمیت بھی، اور اس کے مرکزی دعوے کے حوالے سے بھی اللہ لا الہ الا ہو کے اوپر بھی 2 درس میں بات ہو چکی تھی۔ یہ اللہ نے دعویٰ ذکر کیا اور اعلان کر کے بتا دیا اللہ لا الہ الا ہو کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ الہ نہیں ہے۔ کل پرسوں کے درس میں سنا تھا الہ کسے کہتے ہیں، کہ وہ آپ نے سن لیا کہ اللہ کی انسان انتہائی درجے کی عاجزی، تذلل، انکساری اپنی رکھتے ہوئے ایک ذات کی تعظیم بجا لاتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ ذات مجھے، میری عاجزی کو، مسکنت کو، میرے رونے دھونے کو، میری پکاروں کو، میرے تذلل کو دیکھ رہی ہے، جان رہی ہے، عالم الغیب ہے، حاضر ناظر ہے، اور وہ مجھے میرا سن رہی ہے، مجھے دیکھ رہی ہے، میرے حال سے باخبر ہے۔ اور نمبر 2، پھر باخبر ہو کر وہ قادر مختار بھی ہو کہ وہ میرے تذلل اور میری عاجزی پر مجھے فائدہ بھی دے اور نقصانوں سے بچائے۔ تو الہ وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب ہو، حاضر ناظر ہو، اور قادر مطلق، مختار کل ہو، اور یہ ذات صرف ایک اللہ کی۔ اس لیے فرمایا کائنات میں الہ ایک ہی ہے، لات نہیں ہے الہ، عزا نہیں ہے الہ، کوئی اور الہ نہیں ہے۔ آج اللہ نے اس کے آگے اپنے اس دعوے پر دلیل پیش کی ہے، اس دلیل کا ذکر ہے۔ اللہ کی ایک شان ہے، اور دنیا میں کبھی ضابطہ ہے بندہ کوئی دعویٰ پیش کرے اس پر بھائی شہادت لا، تیرا دعویٰ ثابت ہو جائے۔ اللہ بھی قرآن میں دعویٰ لاتا ہے، اس کے اوپر شہادت قائم کر دیتا ہے کہ یہ دلیل ہے اس دعوے کی۔ تو اللہ لا الہ الا ہو دعویٰ ذکر کیا کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے، کہ جو بندے کی ہر حالت کو، ظاہر کو، باطن کو، غیب کو، حاضر کو جاننے والا، ہر جگہ موجود وہ اللہ، اور بندے کی ضرورتیں پورے کرنے پر قادر اور مختار بھی اللہ ہے۔ الہ وہ ہوگا۔ آگے فرمایا کیوں الہ وہ ہے؟ فرمایا الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا وہی اللہ ہے۔ تو الہ وہ ہو سکتا ہے جو ہمیشہ زندہ رہے، جس پر کبھی موت نہ آئے۔ باقی دنیا کی ہر چیز جس کو دنیا الہ مانتی ہے، مشکل کشا مانتی ہے، حاجت روا مانتی ہے، جس کو مانا جائے، لیکن موت ہر ایک کے اوپر آئی، موت سے بچا ہوا کوئی نہیں۔
جس پر موت آ جائے وہ الہ نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ اس لیے الہ ہے الحی، وہ ہمیشہ زندہ ہے، اس کے اوپر کبھی موت نہیں۔ اور فرما دیا کل من علیہا فان، دنیا کے اوپر جتنی بھی روئے کائنات پر چیزیں موجود ہیں ہر ایک کے فنا ہونے والی ہے۔ جس پر فنائیت ہو جائے تو وہ الہ کیسے ہوگا؟ وہ مختار کیسے ہے؟ وہ قادر کیسے ہے؟ وہ ہر جگہ موجود کیسے ہے؟ تو الہ کے لیے تو یہ چیزیں ضروری تھیں۔ تو جو فانی ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، باقی رہنے والی صرف اس کی ذات ہے۔ تو انسان بھی فانی، انسانوں میں یہ خاکی یہ بھی فانی ہے، نبی ہے وہ فانی، ولی ہے وہ فانی، ذکی ہے وہ فانی، عالم ہے جاہل ہے وہ فانی، چھوٹا ہے بڑا ہے وہ فانی، کوئی نواب ہے کوئی خان ہے کوئی رئیس ہے کوئی شہنشاہ ہے، ہر ایک فانی ہے۔ ناری مخلوق جتنے جنات ناری ہیں ہر ایک فنا ہونے والا ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ نوری فانی، نوریوں میں فرشتے ہیں، ہر ایک فرشتے پر فنائیت آئے گی، حتیٰ کہ آخر میں سارے فرشتوں پر موت آنے کے ساتھ ملک الموت پہ برمر موت ہے، ملک الموت پر بھی موت ہوگی، وہ بھی فنا۔ ملک الموت تو فرشتہ ہے نا، موت الگ شے ہے۔ ملک الموت پر بھی فنائیت آخر میں آ جائے گی، اللہ دنیا میں سب کے اوپر فنائیت طاری کر دے گا، سارے فوت، کل کائنات ختم، یہ ناری خاکی ختم، نور ناری ختم، نوری ختم، اور ملک الموت سب کی روحیں نکالتے 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 آخر میں اللہ کہے گا موتو، او فرشتو جو بچے ہوئے چند ایک تم بھی مر جاؤ، ختم، کوئی چیز وجود میں نہیں ہوگی۔ اس وقت اللہ میدان لگا ہوا، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کہے گا اب بتاؤ لمن الملک اليوم، بادشاہی کس کی ہے؟ کدھر ہے بادشاہ، کدھر ہے نواب، کدھر ہے رئیس، کدھر ہے وزیر اعظم، کدھر ہے صدر صاحب، کدھر ہے ناری، کدھر ہے نوری؟ لمن الملک اليوم، بتاؤ کوئی ہے دنیا میں؟ کوئی جواب نہیں دینے والا ہوگا۔ یہ اللہ اپنی فرمائے ایک وہ خود زندہ، دنیا ساری فنا، موت کے اوپر بھی بالآخر موت آئے گی۔ وہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، جنتی سارے جنت میں چلے جائیں گے، گنہگار بھی جہنم کی سزا بھگت کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے اپنی اپنے درجے کی سزا بھگتنے کے ساتھ چلا جائے گا جنت میں۔ جہنمی مشرک کافر ہندو جو بھی ہوگا وہ جہنم میں پکے پکے، بس جنت میں جانے والے چلے گئے۔ اس وقت اللہ جنتیوں کو آواز دے گا یا اہل الجنہ، جنتی اس وقت پاؤں اٹھا کر دیکھیں گے، اللہ اعلان کرتا ہے اللہ ہی معاف کرے پتہ نہیں کیا ہے، اور جنت میں اس وقت وہ لوگ بھی گئے ہوں گے جو جہنم سے نکل کر گئے، ان کو راحتیں ملی، سکون ملا، فرحت ملی، وہ ایسے سر اٹھا کر، ایڑیاں نہیں آدمی اٹھا کر دیکھتا ہے، کوئی خاص قسم کی بات ہو رہی، فیشرعبون، کہ وہ سر اٹھا اٹھا کر، پاؤں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے کہ اللہ کوئی خاص بات کہنا چاہتا ہے، سارے انتظار میں ہوں گے کہ ہمیں خصوصی آگے نوازا جائے گا، نوازا تو جائے گا۔ پھر اللہ کہے گا یا اہل النار، او جہنمیوں، جہنم میں پڑے ہوئے شکر کریں گے ہمارے ساتھ والے بے شمار گنہگار نکلیں، اب یہ ہو سکتا ہے ہمارا بھی نکلنا ہوگا۔ سب بیدار مغزی کے ساتھ فیشرعبون الیہ، اللہ کی طرف کان لگا کر، پاؤں کھڑے ہو کر، خوب گردن اٹھا کر سنیں گے کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت ادھر جنت ادھر جہنم، درمیان میں بڑی دیوار آراف کی،
اس دیوار کے اوپر اللہ موت کو مینڈے کی شکل میں لائے گا۔ کہا تم سارے جانتے ہو یہ کون ہے؟ جنتی کہیں گے ہاں جی یہ جانتے ہیں۔ جہنمی جانتے ہو یہ کون ہے؟ آواز دے کر پوچھا جی جانتے ہیں، موت ہے جی۔ یہی موت ہر ایک اوپر طاری ہوتی۔ آج میں نے اس موت کو مینڈے کی شکل میں تمہیں بتا دیا۔ یہ جو ہر بندے ناری پر موت، نوری پر موت، خاکی پر موت، چرند پر موت، پرند پر موت، حیوانوں پر موت، جانوروں پر موت، حشرات الارض پر موت، ہر ایک پر موت آئی۔ یہ وہ موت ہے آج تم سامنے کے سب کے سامنے ہے، ہر ایک کے اوپر آتی تھی۔ آج یہ وہ موت ہے، سب پہچان گئے جی پہچان گئے۔ فرمایا آج موت کو بھی موت ہے، موت بھی مر گئی بس۔ اللہ، موت کو جب موت آ جائے گی جنتیوں پر وہ خوشی ہوگی، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کہیں گے ہمیشہ ہمیشہ جنت، موت ہی نہیں ہے، مریں گی ہی نہیں، اب ہمیشہ ہمیشہ جنت۔ اللہ ہمیں اس میں شمار فرمائے۔ اور اس کے مقابلے میں جہنمیوں کے لیے جب کہا جائے گا یہ موت ہے، موت کے اوپر بھی موت، جہنمی مایوسی سے چیخ جائیں گے اس وقت، ہائے دنیا میں تکلیف آئی، کہتے ہیں چلو مر کر جان چھوٹی، ادھر تو آج مر کر بھی جان نہیں چھوٹے گی۔ اب تو موت آ گئی ہے، موت کے اوپر بھی موت، اب تو معاملہ بڑا نازک ہو گیا ہے۔ اللہ ہمیں اس ذلت سے محفوظ فرمائے۔ اور وہ اللہ کا انکار، اللہ کے دین کا انکار، اللہ کے رسولوں کا انکار، اللہ کی کتاب کا انکار، اللہ کے قرآن کا انکار، قیامت کا انکار کرنے والوں کے لیے ہوگا ہمیشہ ہمیشہ جہنم۔ اور اس وقت وہ جس ذلت میں ہوں گے، جو چیخیں گے مایوسی کا عجیب عالم ہوگا۔ ہے دنیا میں تو کہتے تھے یہ تکلیف آ گئی مر گئے، یہ آ گئی چلو مر جائیں گے، کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے، لیکن اب تو مرنا ہی نہیں ہے، اب کدھر جائیں؟ اللہ اکبر۔ یہ موت کے اوپر بھی موت، اللہ بتائے گا موت سے باقی بچا تو صرف ایک اللہ، باقی کوئی نہیں بچ سکا، ہر ایک پر موت۔ تو جو باقی بچے ہر جگہ موجود ہو، ہر وقت ہو، الہ وہ ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا الحی، اللہ الہ اس لیے وہ ہمیشہ زندہ، باقی ہمیشہ زندہ ہی نہیں، پیدا ہوا فوت، پیدا ہوا فوت، باقی ہر ایک اس لیے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں آتا مرنے کے لیے آتا ہے، بچا ہوا موت سے تو صرف الحی، یہ اللہ کی صفت ہے۔ باقی جو خود پیدا ہوگا، پہلے نہیں تھا آج آ گیا پھر فوت ہو جائے گا، وہ الہ کیسے ہوگا؟ اس سے پہلے الہ کون تھا؟ اس کے مرنے کے بعد الہ کون ہوگا؟ کوئی بھی الہ نہیں۔ فرمایا الہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو سکتا ہے، وہ اللہ۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ روزانہ اس ایریے میں اعلان، اس ایریے میں اعلان، ادھر اعلان، وہ کہتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو مقرر کیا ہے، الا ان الملک ینادی کل یوم، ایک فرشتہ ہے روزانہ آواز اعلان کر کر کے کہتا ہے لدو للموت وابنو للخراب، او لوگوں جو عورتیں مردوں جنم دیتے ہو بچوں کو، موت کے لیے جنم دو، جو جنم دو گے مرے گا، موت کے لیے پیدا کرو، موت کے لیے ہوں گے جتنی بھی پیدا ہوں گے۔ اور بلڈنگیں بنانے والوں بناؤ بلڈنگیں، وابنو للخراب، بناؤ بربادی کے لیے، ایک وقت آنے والا ہے یہی بلڈنگ برباد ہونے والی، ویران ہونے والی ہے، بناؤ۔ تو جنم دو موت کے لیے اور بناؤ بلڈنگیں بربادی کے، برباد ویران ہونے کے لیے۔ اور بات سچ ہے، وہ ہمارے سامنے بھی کئی نقشے ہیں، بڑے بڑے بنا کر چلے گئے، ویران پڑی ہوئی ہیں، پیچھے کوئی کس کا وارث آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی اور آ گیا، کوئی تیسرا آ گیا، کوئی چوتھا آ گیا، ویران ویران ویران، بعد میں کوئی اور آ کر آباد کرتا ہے۔ یہ ویران ہے، یہ عالی شان بلڈنگیں تباہ شدہ ہیں، اور فرشتہ روزانہ اعلان کرتا رہتا ہے ساری بربادیں ویران ہونے کے لیے ہیں۔
ویسے عبرت کے لیے، باقی ہمیں کوئی تعارض نہیں کسی سے، اللہ ہمیں سب کو محفوظ فرمائے، حفاظت فرمائے ہر شر سے۔ ہمارا راول پنڈی کا میئر بادشاہ پنڈی کا جی آغا عبدالرشید جیلانی صاحب کو کرفر پنڈی کا میئر ہے جی، بادشاہ ہے جی، کوٹھی تھی جی، پتہ چلتا ہے جی میئر صاحب کی کوٹھی ہے۔ آج میئر صاحب کی کوٹھی ویرانے میں بدلی ہوئی ہے، دیکھیے نا، پلشاہ نظر چوک پہ پولٹری اندر گھستے ہیں، باہر گھستے ہیں، وہ دیوار لگا دی، پھر وہ توڑ کر اندر ہو جاتے ہیں، بڑی کوٹھی۔ ایک وقت ہوتا تھا جھنڈا لگا ہوتا تھا، ادھر سے دنیا دوڑتی تھی، آج ویران ہے۔ یہ باقی تفصیل کا پیچھے مجھے نہیں پتہ ہے کہ ان کے کیا ہے، وہ رسا کیا ہے، کیا ترتیب ہے، مجھے نہیں پتہ، لیکن ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، بس ہم نے عبرت کی طور پر بات کی ہے، باقی اللہ کے حوالے سب کو یہ ہے۔ وَابْنُوا لِلْخَرَّابِ بناؤ نا، اللہ اکبر۔ اور اسی کو ذکر کر کے وہ فرشتہ کہتا ہے الا یا صاحب القصر المعلی، او بلند و بالا کوٹھیاں بنانے والو، الا یا صاحب القصر المعلی، او بلند و بالا پلازے بنانے والو، معلی کوئی بلڈنگیں پلازے بنا لیے، اتنے بلڈنگ پلازہ بن گیا، دوسرا بناتا کہتا میں اس سے آگے جا رہا ہوں، تیسرا کہتا ہے اس کے لیے آگے بنا رہا ہوں۔ فرمایا بنانے والو محل، عالی شان محل بنانے والو، عالی شان پلازے بنانے والو، فرمایا سنو ایک وقت ہوگا یہ تمہارے پلازے ویران نظر آئیں گے اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ مٹی ہوں گے۔ اور فرمایا کل بنیان دفین فی التراب، ہر ایک بنیاد یہ مٹی میں ملنے والی ہے، تو بھی مٹی میں ملے گا، یہ بھی مٹی میں، زندہ رہنے والا صرف اللہ، یہ الہ ہے۔ اور وہ عربی کا مشہور انداز میں جملہ شاعر کہا کرتا تھا کل نفس، روزانہ یہ اعلان کرتا ہے الموت قدح کل الناس شاربوها، موت ایک عجیب پیالہ ہے، دنیا کے ہر نفس نے اس کو پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلوها، اور قبر بھی عجیب ایک مرحلہ ہے، ہر نفس نے یہاں اترنا ہے، ہر ذی روح نے اترنا ہے۔ بچا تو کون؟ فرمایا اسی کو الہ کہتے ہیں جو بچتا ہے۔ اللہ نے اپنی صفت الوہیت کے لیے دلیل بتائی کہ کائنات میں الہ ایک ہے، کیوں؟ الحی، ہمیشہ زندہ وہ ہے، باقی تو سارے مٹ گئے۔ کون بچا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جلیل القدر پیغمبر نہیں بچے تو اور کون بچے گا؟ تو جو دنیا میں جو فوت ہو جاتا ہے وہ الہ نہیں ہوتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو ہر وقت موجود، ہر جگہ موجود، ظاہر اور باطن کو دیکھنے والا اور ہماری گریہ زاری کو سننے والا اور اس کو پورا کرنے والے الہ وہ ہوتا ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، حی القیوم۔ آگے اللہ نے دوسری دلیل کے طور پر فرمایا ہمیشہ زندہ وہ رب ہے، ہمیشہ زندہ ہے، کبھی موت نہیں ہے، کبھی بھی موت نہیں ہے۔ تو موت کے اوپر بھی موت، ساری دنیا کے اوپر بھی موت ہے، آسمان پر بھی موت ہے، زمین پر بھی موت ہے، نہ یہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا، یہ نہ بر ہوگا نہ بہر ہوگا، سب ملیا میٹ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ عجیب نظام کائنات خداوندی ہوگا، قرآن نے اس کو ذکر کیا۔ بچنے والی ذات صرف ایک، اس کو الہ مانو، اس کے سامنے گریہ زاری کرو، اس کے سامنے رو، اس کے سامنے اپنی فریاد رکھو، اسی کو سجدہ ریز ہو جاؤ، اسی کو پکارو، اسی کی عبادت۔ فرمایا القیوم، وہ ہمیشہ ایسا زندہ رہنے والا، القیوم، کائنات کے ذرے ذرے کو، موٹی سے موٹی، بڑی سے بڑی چیز کو وہ اپنے اپنے وجود میں قائم رکھنے والا ہے۔ ہمیں بھی قائم اس نے رکھا ہے، ہماری طاقت نہیں۔ آسمان کو قائم اس نے رکھا، شمس و قمر کو اس نے قروں کو، اتنے بڑے بڑے قروں کو آسمان کی فضا میں معلق کر دیا ہے۔ شمس ایک قرہ، قمر دوسرا قرہ، عطارد ہے، مری ہے، زہرہ ہے، مشتری ہے،
بڑے بڑے قرے فضا میں معلق کر دیے ہیں، اور پھر اس سے اوپر بھی بڑے بڑے قرے ہیں۔ اللہ اکبر وانہ ہوا رب الشعرا، سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اتنا بڑا قرہ اوپر ٹکا دیا۔ واہ ربا تو قائم کرنے والا، فرمایا الہ یہ ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی طاقت والا ہوگا، جو ہر چیز کو قائم رکھ سکے، ہر چیز کو وجود کے مطابق اس کو وجود دے، قائم رکھے، اتنا بڑا 13 لاکھ گنا بڑا۔ اور شیرہ ستارہ سورج سے 20,000 گنا بڑا ہے۔ اللہ، پتہ نہیں کیا چیز ہے، اتنے بڑے بڑے ستاروں کو، اتنے بڑے بڑے قروں کو اس نے قائم کیا ہوا ہے۔ فرمایا الہ اسے کہتے ہیں۔ زمین کو قائم کیا، آسمان کو اس نے قائم کیا، بر کو اس نے قائم کیا، بحر کو اس نے قائم کیا، اور نظام کائنات کو اس نے قائم کیا ہوا۔ فرمایا جو پوری نظام کائنات کو قائم رکھنے والا الہ یہ ہوگا، یہ قادر مختار ہے، ہمیشہ زندہ قادر مختار۔ فرمایا الہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر فرمایا مومن اس بات کا اعلان کر، لا الہ الا ہو الا اللہ، کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ الہ نہیں، کہ الہ کیا، ہر جگہ پہنچنے والا، ہر جگہ دیکھنے والا، ہر جگہ حاضر ناظر، ہر جگہ عالم الغیب، ہر ایک کی سننے والا، وہ ایک ہے۔ باقی سب فوت ہو گئے، وہ کہاں آئیں گے؟ باقیوں پر فنائیت ہے، اس پر نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہے۔ اور پھر قادر مختار بھی ہو، درد مندوں کے دردوں کا علاج کرے، پکارنے والوں کی پکار کو سنے، فریادوں کی فریاد کو سنے، ہر چیز کو وجود دے سکے۔ فرمایا قادر مختار ہے تو صرف ایک اللہ ہے، الہ وہی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے بطور دلیل کے، شہادت کے طور پر یہ جملہ بولا، الحی القیوم، یہ اللہ کی عظیم صفات ہیں۔ انہی صفات کو کبھی کبھی محدثین کہتے ہیں یہ اللہ کے اسماء اعظم میں سے اسم اعظم ہے، اسم اعظم بڑا نام ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی ناموں کے ساتھ فریاد اللہ سے کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں، ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی مشکل پیش آتی، نبی کو بھی مشکل پیش آئی، نبی بھی الہ نہیں ہے، ولی بھی الہ نہیں ہے، جس کو مشکل پیش آئے وہ مشکل کشا نہیں، مشکل کشا صرف، تو نبی کو بھی مشکل پیش آتی تھی، تو نبی کیا کرتے تھے؟ فرمایا یہ پڑھا کرتے تھے یہ کلمات، یا حیو یا قیوم، مانا آپ کو آ گیا، یا حی، او ہمیشہ زندہ رہنے والی عظیم ذات۔ اللہ خوش ہوتے ہیں، بندہ مان گیا، سب فنا، سب مٹ گئے، سب رول گئے، سب خاک ہو گئے، زندہ رہنے والا ایک ہے، بندہ مان گیا۔ یا قیوم، او کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھنے والے، زمین و آسمان کو قائم رکھنے والے، فضا میں قروں کو قائم رکھنے والے، زمین کے اوپر درند اور پرند اور چرندوں کو قائم رکھنے والے، ان کی ضرورتوں کو پوری کر کے ان کو وجود دینے والے رب، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کے واسطے سے تیرے آگے فریاد کرتا ہوں، میری مشکل حل کر۔ یہ نبی دعا کیا کرتا تھا، اور فرمایا یہ بہترین جملہ ہے فریاد رسی کا۔ اللہ سے فریاد کرنی ہو تو ان کلمات کے ساتھ، یہ حی قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ یاد ہو جائے گا سب کو۔ یہ نبی اس جملے کے ذریعے سے اللہ کو پکارتے، اللہ سے فریاد کرتے، اللہ کی رحمت کا سہارا لے کر کرتے، رحمت کا سہارا لیا، کسی اور کا سہارا نہیں ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی ہیں۔ یا حی یا قیوم، اللہ کے اسم اعظم دو، اور پھر فرمایا برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کے سہارے سے فریاد کرتا ہوں کہ ہماری فریاد کو سن اور پوری کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے، اور جو نیت ہوتی اللہ اس مشکل کو حل فرما دیتے، فریاد پوری ہو جاتی تھی۔ اللہ ہمیں بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما،
دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن و سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما، اس کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسیں، یا اللہ ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس قرآن کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، زندوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما، بیماروں کو اللہ تو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، یا اللہ تو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، تو اپنی رحمت کے فیصلے فرما، تو اپنے کرم کا معاملہ فرما۔ ایک ساتھی نے، ہمارے درس کے ساتھی ابھی موجود نہیں ہیں، عمران، ان کی بھانجی شدید بیمار ہے، آپریشن ہوا ہے اور عجیب کشمکش میں ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو عافیت نصیب فرمائے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اور ایک اور ہمارے درس کے ساتھی ہیں، وہ بھی موجود نہیں، ان کی بھتیجی کا مسئلہ بیماری کا شدید ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور جتنے اسپتالوں میں پڑے درد مند ہیں، کراہ رہے ہیں، اللہ سب کا علاج فرما، سب کے دردوں کو دور فرما، زندوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، فتنوں سے، فسادوں سے، شرور سے، ہر بلا سے، ہر وبا سے، یا اللہ تو سب کی حفاظت فرما، جب تک زندہ رہیں اسلام والی زندگی نصیب فرما، اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس قرآن مقدس کی شفاعت نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔